آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 20۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ میں نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا ہے، بے شک آسمانوں زمین کی تخلیق اور دن رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وضاحت: یہاں اللہ رب العالمین عقل اور فکر رکھنے والوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے ہمیں اس کائنات کے نظام کے متعلق سوچنے، سمجھنے اور تحقیق کرنے کا حکم دیتا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا اللہ ہی ہے۔ سورج اور چاند اللہ ہی کے حکم سے اپنے اپنے دائروں میں چلتے ہیں، اسی سے دن، رات اور موسموں میں تغیر پیدا ہوتا ہے۔ دریاؤں اور سمندروں میں چلنے والی کشتیاں اور ان میں موجود اللہ کی مخلوق کے لیے خزانے موجود ہیں۔ ہوائیں اللہ کے حکم پر چلتی اور بارش بھرے بادل لیے پھرتی ہیں۔ اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں۔ اس سارے نظام میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہمیں رات اور دن کے بدلنے میں بھی غور و فکر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس طرح صاحب عقل و علم کو کائنات میں غور کرنے کی ہدایت ہمارے رب کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ یہی لوگ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، یہی لوگ اٹھتے، بیٹھتے، سوتے، جاگتے اور کروٹ بدلتے ہوئے میری کائنات اور اس کے نظام پر، آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرنے کے بعد کہتے ہیں، ہمارے رب، بے شک تو نے یہ کائنات بے سبب پیدا نہیں کی، ہمیں اس کی حکمتیں اور چھپے ہوئے راز سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہم تیری نافرمانیوں سے بچ جائیں، ہمیں جہنم کے عذاب سے رہائی مل جائے۔ وضاحت: اس آیت مبارکہ میں اللہ کا ذکر کرنے سے مراد صرف منہ زبانی اللہ اللہ کرنا نہیں، بلکہ اللہ کی کائنات اور اس کی کاریگری پر غور کرنا مراد ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک لمحہ غور و فکر کرنا ساری رات قیام کرنے سے بہتر ہے۔ عامر بن قیس کا بیان ہے، میں نے بہت سے صحابہ سے سنا، ایمان کی روشنی غور و فکر اور اس کائنات کے راز ڈھونڈنے میں ہے۔ حضرت مسیح ابن مریم نے کہا، اپنے دل کو غور و فکر کرنے والا بناؤ، کل کے رزق کی فکر آج نہ کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بیان ہے، اللہ کے ذکر میں زبان چلانا بہت اچھا ہے، اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ یہ لوگ دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے رب، جسے تو نے جہنم میں داخل کر دیا اس کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے۔ ایک طرف آگ کا عذاب تو دوسری طرف رسوائی، ظالموں کے لیے کیسا برا انجام ہے۔ بے شک اس دن ظالموں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن لوگ حسرت کریں گے کہ انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو یہ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے، یہ حسرت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وضاحت: اللہ رب العالمین نے حساب کتاب کے دن سفارش کا وعدہ ایمان والوں سے کیا ہے، انکار یا شرک کرنے والوں سے نہیں۔ اس دن اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا اختیار دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمان لانے والوں میں سے اللہ جسے چاہے گا شفاعت کا اختیار دے گا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ عقل اور شعور رکھنے والے مجھ سے یوں دعا مانگتے ہیں، ہمارے رب، ہم نے تیرے رسول کی زبان سے سنا جو کہہ رہا تھا، لوگو تم اپنے رب جو اس کائنات کا خالق، حساب کتاب کے دن کا مالک، اس کائنات میں موجود ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا اور کوئی شے جس کے علم سے باہر نہیں، اس پر ایمان لے آؤ۔ ہم تیرے آخری نبی پر ایمان لے آئے ہیں، ہمارے رب ہماری خطائیں، غلطیاں اور گناہ معاف فرما دیجئے، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو مٹا اور نیکیوں کو قائم رہنے دیجئے۔ حساب کتاب کے دن کے مالک، جب ہماری زندگی کی مہلت ختم ہو تو ہمارا خاتمہ ان کے ساتھ ہو جن سے تو راضی ہوا اور جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، آمین۔
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یہی لوگ مجھ سے یوں بھی دعا مانگتے ہیں، ہمارے رب تو نے اپنی مخلوق پر مہربانی فرماتے ہوئے ہماری ہدایت کے لیے رسول اور نبی بھیجے، تیرے ہدایت یافتہ بندوں نے ہمیں تیری پہچان کروائی اور عبادت کرنے کا طریقہ بتایا، انہوں نے ہمیں تیرا وعدہ بھی پہنچایا کہ تیرے حکم پر عمل کرنے والے انعام کے حقدار ہوں گے۔ اے ہمارے رب، ہم محمد رسول اللہ سمیت تمام انبیاء پر ایمان لائے اور ان پر بھی جو تو نے ان پر نازل کیا۔ ہم کمزور ہیں اور ہمارے اعمال بھی ٹوٹے پھوٹے، ہماری کوشش قبول کرتے ہوئے ہمارے اعمال کو پذیرائی مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ حساب کتاب کے دن ہم رسوائی کا سامنا کریں، تیری مہربانی سے ہم کامیاب قرار دیے جائیں۔ یہ تیری شان ہے کہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وضاحت: اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ وہ اپنے وعدے پر نہ صرف قائم رہتا ہے بلکہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے اپنے وعدے سے کہیں زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ ہمارے اعمال اللہ کے معیار پر پورے نہیں اترتے، اس لیے اس آیت مبارکہ میں مہربانی کرنے کی درخواست سکھائی گئی ہے۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ میرے بندو، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ میں اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہوں نہ کسی کے اچھے اعمال ضائع۔ میری تمام مخلوق میرے لیے ایک جیسی ہے، اس میں مرد یا عورت ہونے کا کوئی فرق نہیں، سب لوگوں کو ان کے اعمال کا اجر برابر دیا جائے گا۔ تم میں سے جن لوگوں نے میری اور میرے رسول کے خاطر اپنا وطن چھوڑا، انہیں اسے چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، وہ لوگ مجھے بہت عزیز ہیں۔ انکار کرنے والے میرے رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کو اپنے گھروں سے اس لیے نکالتے ہیں کہ یہ لوگ مجھ پر ایمان لائے۔ انہیں میری اور میرے رسول کی راہ پر چلنے پر اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی۔ ہجرت کرنے اور میری راہ میں جان دینے والے شہیدوں کے لیے خوشخبری ہے کہ میں نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ میں نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن میں ہمیشہ سرسبز رہنے والے باغات، قسم قسم کے پھل اور انعامات ہیں۔ ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے۔ یہ میرے بندوں کے لیے میرا انعام ہے، بے شک بہترین انعام میرے پاس ہی ہے۔ وضاحت: ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، اگر میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تم اس حال میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ کہ تم صبر کرنے والے، صرف اللہ کی رضا چاہنے والے، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے نہیں بھاگے تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے قرض کے۔ کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آ کر کہنے لگے، ابا قاسم، موسیٰ اپنا عصا اور ید بیضہ لے کر آئے، جبکہ عیسیٰ اندھوں کو بینائی اور کوڑ کے مریضوں کے لیے شفا لے کر آئے۔ دوسرے نبی بھی معجزات لے کر آتے رہے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سورہ آل عمران کی 5 آیات بینات لے کر آیا ہوں۔ آپ نے یہ آیات ان کے سامنے تلاوت کی۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اللہ سے رحمت اور انعام کی دعا مانگنا اور اس پر اللہ کے اپنے بندوں پر مہربانیوں کی خوشخبری لے کر آنا ایمان لانے والوں کا اثاثہ قرار دیا۔ شان نزول: ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے کہا، اللہ نے قرآن کریم میں عورتوں کی ہجرت کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں فرمایا۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے والی پہلی خاتون سیدہ ام سلمہ ہے۔ ہجرت کے سلسلے میں سب سے زیادہ تکلیفیں بھی سیدہ ام سلمہ نے اٹھائی۔ آپ کو گھر میں روک لیا گیا، شوہر مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، آپ کا بیٹا سلمہ بن ابو سلمہ آپ کے سسرال والے لے گئے۔ اس کھینچا تانی میں سلمہ کا بازو بھی ٹوٹ گیا
آپ لمبے عرصے تک اس طرح تکلیف میں رہی۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد۔ مہاجرین سب کچھ لٹا کر میرے اور میرے رسول کی محبت میں مدینہ منورہ میں آ بسے ہیں۔ اس وقت مالی حالات اور معاملات میں مشکلات یقینی ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ تکلیف اور تنگی میری اور میرے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہے۔ دوسری جانب انکار کرنے والے مالی طور پر بھی خوشحال ہیں اور ان کے پاس دنیا کی تمام آسائشیں بھی ہیں۔ اس وقت اپنی اور انکار کرنے والوں کی حالت دیکھ کر تم میں سے کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ یقینی اور مکمل کامیابی میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ صرف وہی لوگ کامیاب ہیں جو دنیا میں میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے میرے دیے ہوئے رزق میں سے کمزوروں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ وضاحت: یہ خیال کرنا کہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے دنیا میں کچھ نہیں رکھا، انہیں سب کچھ آخرت میں ملے گا، مناسب نہیں۔ اللہ مال کمانے سے منع کرتا ہے، نہ زندگی میں آسانیوں سے۔ ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ مال کماتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے زندگی کی آسانیوں میں کسی کے حق تلفی کریں، نہ غلط راستہ اختیار کریں۔ یہاں انکار کرنے والوں کو دنیا میں کامیاب دیکھ کر مرعوب ہونے سے بچنے اور صحیح راستے پر چلتے ہوئے کامیابی حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ شان نزول: مسلمان دیکھتے تھے کہ انکار کرنے والے عیش و عشرت کرتے اور تجارت میں خوب مال کماتے ہیں، تو مسلمانوں میں سے بعض نے کہا، ہم اللہ کے دشمنوں کو عیش و عشرت کرتا اور آسان زندگی گزارتا دیکھتے ہیں، جبکہ ایمان والے بھوک اور پیاس برداشت کرتے اور مشکل سے گزارا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی: متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد۔ میرا اور میرے رسول کا انکار کرنے والے کتنے خوشحال اور آسانی میں کیوں نہ ہو، حساب کتاب کے دن یہ اسباب ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ میں نے انسان کو دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجا کہ کون میرے حکم پر عمل کرتا ہے اور کون انکار۔ حقیقی کامیابی دنیا اور آخرت دونوں میں میری رضا حاصل کرنا ہے۔ انکار کرنے والے میری نافرمانی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ انکار کرنے والے میری نافرمانی کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہوں گے۔ جہنم کس قدر برا ٹھکانہ ہے۔ وضاحت: ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین دنیا میں کامیابی یا آسانیوں کو اپنی اطاعت سے جوڑ کر کامیابی قرار دیتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے دنیا کی کامیابی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کسی دوسرے کے لیے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایمان والے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے آخرت میں انعام کے حقدار ہیں، جبکہ انکار کرنے والے نافرمانی کی وجہ سے سزا کے۔ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار۔ میرے بندے جو مجھے اپنا مالک مان کر، مجھے اپنی شہرت سے قریب جان کر میرے حکم پر عمل کرتے رہے، ان کے لیے میں نے ہمیشہ سرسبز رہنے والے باغات اور طرح طرح کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے والے میرے بندے ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے۔ میں اپنے بندوں کی میزبانی کروں گا۔ مجھ سے ملنے والا انعام یقیناً سب نعمتوں اور کامیابیوں سے بہتر ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں کامیابی حاصل کرو اور آخرت میں بھی۔ وضاحت: اس دنیا میں کامیابی دوسروں کے لیے نافع یعنی فائدہ مند ہونا، کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بننا، کمزوروں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، اپنی زندگی اور معاشرے میں اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے۔ انسانیت کی قدر اور خدمت میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر کوئی قوم خوشحال ہوگی تو دوسری قوموں اور انسانیت کی مدد کے لیے اسے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ علم اور تحقیق دنیا میں ترقی کرنے کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ ایک ایسی ریاست قائم کرنا جو اپنے شہریوں کی فلاح کے لیے کام کرتی ہو۔ ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھلائی دیجیے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ
إن الله سريع الحساب۔ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مجھ پر، میرے رسول پر، پچھلی آسمانی کتابوں پر اور قرآن پر ایمان لائے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے لیے نہیں بیچتے۔ یہ لوگ اپنے نبی پر ایمان لائے اور میرے آخری رسول پر بھی۔ ان کے لیے دگنا اجر ہے۔ ان کے دل میرے حضور جھکے ہوئے ہیں، میرے پاس ان کے لیے بہتر اجر ہے۔ بے شک میں بہت جلد اجر عطا کرنے والا ہوں۔ وضاحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب میں سے جو شخص مسلمان ہو جائے تو اسے دگنا اجر ملے گا۔ ایک اجر اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور دوسرا محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کا۔ اسے وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو ہمیں یعنی مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ شان نزول: نجاشی نے وفات پائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکلو اور اپنے بھائی کی نماز جنازہ ادا کرو جو دوسرے ملک میں وفات پا گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کون وفات پا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشہ کا حکمران نجاشی۔ رسول اللہ نے صحابہ کو نجاشی کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تو منافق کہنے لگے، ان کی طرف دیکھو جو ایک عجمی مسیحی کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے جسے انہوں نے دیکھا نہ وہ ان کے دین پر ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، مشکل، مصیبت اور پریشانی میں صبر کرو، دوسرے لوگوں کی زیادتیوں پر بھی صبر کرو، اپنے آپ کو سرحدوں کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے تیار رکھو، اپنے آپ کو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رکھو۔ کامیابی کے لیے ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے اسباب جنگ بھی تیار رکھو۔ اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھے اپنا مالک مان کر، مجھے اپنی شہرت سے قریب جان کر میرے احکام پر عمل کرتے رہو۔ وضاحت: سورہ آل عمران کے زمانے نزول میں قریش مدینہ منورہ پر بار بار حملہ آور ہوئے، اس لیے اس سورت کے آخر میں صبر، ثابت قدمی، اپنے ملک کی حفاظت، جنگ کے لیے تیاری، یعنی وہ تمام اسباب اور ذرائع جو جنگ میں کام آئے انہیں حاصل کیا جائے اور تیار رہا جائے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ اخلاق، اصول اور اللہ پر یقین کامیابی کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ آگہی: یہاں سورہ آل عمران کا 20واں رکوع مکمل ہو گیا ہے اور یہاں پر سورہ آل عمران بھی اختتام پذیر ہوئی۔ اس رکوع میں 11 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز جنازہ: کسی مسلمان کی وفات کے بعد دفن کرنے سے پہلے اس کی مغفرت کی دعا نماز کے انداز میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے، اسے نماز جنازہ کہا جاتا ہے۔ نماز جنازہ ایک سے زائد مرتبہ بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ: اگر مسلمان کی وفات کسی دوسرے شہر یا ملک میں ہو، اس کی مغفرت کے لیے دعائیہ نماز یعنی نماز جنازہ میت کے بغیر ادا کی جائے تو اسے غائبانہ نماز جنازہ کہا جاتا ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ ید بیضا: اللہ رب العالمین نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا کر نکالتے تو یہ چاند کی طرح روشن ہو جاتا۔ اسے ید بیضا کہا جاتا ہے۔ ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام ہند بنت ابو امیہ اور تعلق قریش کے قبیلے بنی مخزوم سے ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو امیہ سہیل بن مغیرہ بن عبداللہ اور والدہ کا نام عاتکہ بنت عامر بن ربیعہ ہے۔ آپ کا پہلا نکاح آپ کے چچا عبداللہ بن عبدالاسد سے ہوا۔ آپ کی کنیت ام سلمہ عبداللہ بن عبدالاسد سے پیدا ہونے والے بیٹے سلمہ کے نام پر ہے۔ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی برہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی دنوں میں ہی رسول اللہ پر ایمان لے آئی۔ آپ نے 2 مرتبہ حبشہ اور پھر مدینہ منورہ ہجرت کی۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والا سب سے پہلا جوڑا یہ میاں بیوی تھے۔ عبداللہ بن عبدالاسد کی وفات کے بعد آپ کا نکاح رسول اللہ سے ہوا۔ آپ رسول اللہ کی چھٹی بیوی ہیں۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 30 سال اور رسول اللہ کی 57 برس تھی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی رات جو سے خود کھانا تیار کیا اور رسول اللہ کے ساتھ کھایا۔ آپ اپنے حسن و جمال میں مشہور تھیں۔
رسول اللہ کے گھرانے یعنی اہل بیت کی پاکیزگی کے متعلق قرآن کی آیت آپ ہی کے حجرے میں نازل ہوئی۔ اہل بیت، اہل بیت کا لفظی معنی ہے گھر کے لوگ یا گھر والے۔ اسلامی اصطلاح میں رسول اللہ کی بیویوں اور اولاد کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ قرآن میں لفظ اہل بیت 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں اہل بیت کا لفظ بیوی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تاریخ دانوں میں اس بات پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے۔ کچھ تاریخ دان سیدہ فاطمہ بنت محمد، علی ابن ابی طالب، حسن بن علی اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہم کو اہل بیت میں شمار کرتے ہیں۔ کچھ تاریخ دان ان کے ساتھ ساتھ امہات المومنین کو، جبکہ کچھ بنی ہاشم کو بھی اہل بیت میں شامل کرتے ہیں۔ ابو سلمہ، آپ رسول اللہ کی پھوپھی برہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ سویبہ کا دودھ پینے کی وجہ سے آپ رسول اللہ کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ آپ کا نام عبداللہ بن عبد الاسد اور کنیت ابو سلمہ ہے۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بنی مخزوم سے ہے۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے سب سے پہلے میاں بیوی ابو سلمہ اور ام سلمہ ہے۔ دونوں میاں بیوی نے ہجرت کے لیے بہت تکالیف برداشت کی۔ ان کے 4 بچے ہیں، سلمہ، عمر، زینب اور درہ۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ نے اس سے پہلے حبشہ کے لیے بھی ہجرت کی۔ آپ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ سلمہ بن ابو سلمہ، آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ سیدہ ام سلمہ کا رسول اللہ سے نکاح ہوا تو آپ کے بیٹے سلمہ نے ولی کی حیثیت سے آپ کا نکاح رسول اللہ سے کیا۔ بعد کے زمانے میں رسول اللہ نے سلمہ کا نکاح اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب کی بیٹی عمارہ سے کروا دیا اور کہا، سلمہ، میں نے تمہارا بدلہ اتار دیا ہے۔ نجاشی، حبشہ یعنی ایتھوپیا کے لوگ اپنے بادشاہ کو نجاشی کہا کرتے تھے۔ جب مکے میں قریش کا ظلم و ستم مسلمانوں پر حد سے زیادہ بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ اس وقت حبشہ پر اسحمہ بن ابجر کی حکومت تھی۔ تاریخ اسلام میں ذکر کیا جانے والا مشہور نجاشی اسحمہ بن ابجر ہے۔ اسحمہ بہت رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ نجاشی کا دین مسیحیت تھا اور وہ خود بھی انجیل کا عالم تھا۔ نجاشی نے نہ صرف مسلمانوں کو حبشہ میں پناہ دی بلکہ ان کا خوب خیال بھی رکھا۔ کچھ مسلمان 15 سال حبشہ میں قیام پذیر رہے اور خیبر فتح ہونے کے بعد سن 7 ہجری میں واپس لوٹے۔ اسحمہ رسول اللہ پر ایمان لے آیا۔ نجاشی کی وفات پر رسول اللہ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ مدینہ منورہ میں ادا فرمائی۔